حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک دردناک دن۔ مکہ کے یہودیوں نے سوچا حضرت فاطمہ کو اپنی شادی میں بلائیں کیونکہ ان کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، جب وہی پہن کر آئیں گی تو ہم کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی، اس کا بابا نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور بیٹی کی حالت تو دیکھو، پھر مل کر مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب یہود کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں تو حیران رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا سامان شکار تیار کرو، ہم شکار پر جائیں گے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں پہنچا، سبھی نے ایک جگہ قیام کیا۔ تبھی ایک زور کی آندھی آئی اور سارے لوگ ایک دوسرے سے دور جا گرے۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ایک دوسرے سے آ ملے، لیکن بادشاہ زادی اور وزیر زادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی جب ان کا پتہ نہ چلا تو سبھی مایوس ہو کر واپس محل کو لوٹ گئے۔ دوسری طرف تیز آندھی کی وجہ سے دونوں پہاڑ پر جا گری تھیں۔ جب بہت دیر تک کوئی انہیں لینے نہیں آیا تو یہ دونوں بے تحاشا رونے لگیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور بولی کہ تم دونوں منت مان لو کہ اپنے والدین سے جا ملو گی، تب جناب سیدہ کی کہانی سنو گی۔ انہوں نے منت مان لی۔ ہوش میں آتے ہی دونوں نے خواب کی بات ایک دوسرے سے دریافت کی۔ اسی جنگل میں کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا۔ وہاں بادشاہ زادی اور وزیر زادی کو دیکھ کر تو ان کا حال دریافت کیا۔ ساری باتیں سن کر سپاہی بولا اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، ہمارے بادشاہ آپ لوگوں کو آپ کے والدین سے ملانے میں آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ دونوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے دونوں اس کے ہمراہ ہو لیں۔ اس بادشاہ نے انہیں محل میں بڑی عزت سے رکھا۔ دریافت کیا کہ کس ملک کی ہیں۔ پہلے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ اس کی اور وزیر کی بیٹی فلاں بادشاہ کے یہاں زندہ سلامت ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسرے بادشاہ کو شکریہ کا پیغام بھیج کر اپنی لڑکیاں ملک واپس بھیجنے کی گزارش کی۔ دوسرے بادشاہ نے بڑے احترام سے جواب بھیجا کہ آپ کی بیٹیاں حاضر ہیں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کی لڑکی کی شادی میرے لڑکے اور وزیر کی لڑکی کی شادی وزیر کے لڑکے سے کر دیں۔ پہلے بادشاہ نے اس پیغام کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ دونوں لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بڑی خوش ہوئیں۔ اس خوشی کے عالم میں وہ دونوں کہانی سنانا اور سننا بھول گئیں۔ دونوں کی شادی بڑے ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ رخصتی کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ پانی کا ایک خاص لوٹا محل میں چھوٹ گیا ہے۔ لوٹا لانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر سپاہی نے جو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں نہ تو تخت و تاج تھا، نہ بادشاہ اور نہ سپاہی، بس دروازے پر لوٹا رکھا تھا۔ اس نے لوٹا اٹھانے کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور بھاگتا ہوا واپس آیا اور سارا حال بادشاہ کو بتایا۔ یہ سن کر بادشاہ کو ان دونوں لڑکیوں پر بہت غصہ آیا اور کہا کہ تم ضرور جادوگرنیاں ہو، تمہیں کل قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں قید خانے میں رات بھر روتی رہیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دونوں پھر نقاب پوش معظمہ کو دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم دونوں کہانی سنانا بھول گئی تھی، اسی کا عذاب ہے۔ دونوں نے پوچھا کہ لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر نقاب پوش معظمہ بولیں صبح تم دونوں کے آنچل سے پیسے گریں گے، اس سے شرینی منگوا کر کہانی سن لینا۔ صبح ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں نے کہانی سنی اور بادشاہ سے کہا آپ دوبارہ دریافت کریں۔ بادشاہ نے پھر ایک سپاہی ان کے ملک بھیجا۔ سپاہی نے واپس آ کر سارا حال بتایا کہ سب کچھ صحیح سلامت ہے اور وہ لوٹا بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا یہ سب کیا تھا اور اب سب پہلے جیسا کیسے ہے؟ تب دونوں لڑکیوں نے شکار پر جانے، طوفان سے پہاڑ پر پہنچنے، خواب میں نقاب پوش معظمہ کا آنا، منت مانگنا،
پھر خوشی میں بھول جانا کا سارا حال بادشاہ کو کہہ سنایا اور کہا یہ اسی کا عذاب تھا۔ رات ہم جب روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو نقاب پوش مزمہ تشریف لائیں اور ہمیں قید خانے میں ہی کہانی سننے کو کہا۔ صبح ہم نے کہانی سنی اور ہم پر سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس لیے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے ساری باتیں سن کر انہیں معاف کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ کر نیک دعا کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم پہلے سے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ اس عورت کے گھر پر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی، لہٰذا آپ واپس چلی جائیں اور کل تشریف لائیے تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس لوٹ آئیں۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہمارے ہاں آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے گھر آئے اور حسب سابقہ ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا صاحبزادہ بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اوڑھ کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا جگرے گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح جڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا عورتوں کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔
تو میں نے جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا میری لگت جگر ہے۔ ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلا کر گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جوہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جوہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے ہی ویسا رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔
یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورت کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جوہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک یہودی کی لڑکی کی شادی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ عرض کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں تو یہ میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لو۔ اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ جانا چاہیں تو یہ ان کی مرضی پر ہے۔ اب وہ یہودی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کی گزارش کی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت دیں تو میں چلوں۔ اس پر یہودی بولا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے لی ہے، اب آپ ہی اس امر کی مالک ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہودی کو سواری لانے کو کہا، جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری بندی ہوں۔ شادی میں شرکت کے لیے میرے پاس نہ کپڑے ہیں اور نہ زیور۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی پر سوار ہو کر آئیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیشے قیمتی پوشاکوں اور زیورات سے آراستہ کیا۔ وہ یہودی کے گھر پہنچی، وہاں شادی کی بڑی چہل پہل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدم رکھتے ہی پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ وہ دلہن کے کمرے میں گئیں، اس خوشبو سے ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کو ہوش آ گیا، پر دلہن کو ہوش نہ آیا، وہ مر چکی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سب دیکھ کر بڑا رنجیدہ ہوئی۔ انہوں نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ میں تیرے حبیب کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے آنے سے ہی دلہن مر گئی، خانہ شادی خانہ بربادی بن گیا۔ دعا کی فضیلت سے دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بولی، مجھے اپنا دین بتائیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں موجودہ سبھی 500 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔